بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ناظرین، کتاب ہے سیرت النبی کی اور ٹاپک ہے غزوہ بنو قریظہ اور صفحہ نمبر ہے 426 ناظرین، آج کا یہ جو ویلاگ ہے اس کتاب کے حساب سے 390 اور بنو قریظہ کی پہلی قسط ہے جو ہم آپ کے سامنے رکھنے کو جا رہے ہیں۔ ناظرین، ہماری کوشش ہوتی ہے کہ روزانہ کی بنیاد پر کم از کم ایک ویلاگ آپ کی خدمت میں ضرور رکھا جائے۔ ناظرین، اس کتاب کے رائٹر ہیں مولانا صفی الرحمان مبارک پوری رحمۃ اللہ علیہ۔ ناظرین، اس کتاب کا ٹائٹل ہے الرحیق المختوم، یعنی سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر دنیا بھر میں اول انعام یافتہ یہ کتاب ہے جو روزانہ کی بنیاد پر کم از کم ایک ویلاگ ہم آپ تک پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ ناظرین، رابطہ عالم اسلامی مکہ مکرمہ کے زیر اہتمام منعقدہ سیرت نگاری کے عالمی مقابلہ میں اول آنے والی عربی کتاب کا یہ اردو ترجمہ ہے جو ہم آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم امن چاہتے ہیں مگر ظلم کے خلاف، گر جنگ لازمی ہے تو پھر جنگ ہی صحیح۔ کام ہے میرا تغیر، نام ہے میرا شباب، میرا نعرہ انقلاب و انقلاب و انقلاب۔ ستون دار پہ رکھتے چلو سروں کے چراغ، جہاں تلک یہ ستم کی سیارات چلے۔ ناظرین، نیا ٹاپک ہے بنو قریظہ، غزوہ بنو قریظہ اور ویلاگ نمبر 390، پہلی قسط ہم آپ کے سامنے رکھنے کو جا رہے ہیں اور پیج نمبر ہے 426۔ بنو قریظہ، غزوہ بنو قریظہ، جس روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خندق سے واپس تشریف لائے اسی روز ظہر کے وقت جبکہ آپ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا کے مکان میں غسل فرما رہے تھے، حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور فرمایا کہ آپ نے ہتھیار رکھ دیے، حالانکہ ابھی فرشتوں نے ہتھیار نہیں رکھے، اور میں بھی قریش کا تعاقب کر کے بس واپس چلا آ رہا ہوں۔ اٹھیے اور اپنے رفقا کو لے کر بنو قریظہ کا رخ کیجیے، میں آگے آگے جا رہا ہوں، ان کے قلعوں میں زلزلہ برپا کر دوں گا اور ان کے دلوں میں رعب و دہشت ڈالوں گا۔ یہ کہہ کر حضرت جبرائیل علیہ السلام فرشتوں کے جلو میں روانہ ہو گئے۔ ادھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی سے منادی کروائی کہ جو شخص سمع و طاعت پر قائم ہے وہ عصر کی نماز بنو قریظہ ہی میں پڑھے۔ اس کے بعد مدینے کا انتظام حضرت ابن ام مکتوم کو سونپا اور حضرت علی رضی اللہ کو جنگ کا پھریرا دے کر آگے روانہ فرما دیا۔ وہ بنو قریظہ کے قلعوں کے قریب پہنچے تو بنو قریظہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر گالیوں کی بوچھاڑ کر دی۔ اتنے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی مہاجرین و انصار کے جلو میں روانہ ہو چکے تھے۔ آپ نے بنو قریظہ کے دیار میں پہنچ کر انا نامی بنو قریظہ کے دیار میں پہنچ کر انا نامی ایک کنویں پر نزول فرمایا۔ عام مسلمانوں نے بھی لڑائی کا اعلان سن کر فوراً دیار بنو قریظہ کا رخ کیا۔ راستے میں عصر کی نماز کا وقت آ گیا تو بعض نے کہا ہم جیسا کہ ہمیں حکم دیا گیا ہے ہم بنو قریظہ پہنچ کر ہی عصر کی نماز پڑھیں گے، حتیٰ کہ بعض نے عصر کی نماز عشاء کے بعد پڑھی، لیکن کچھ دوسرے صحابہ نے کہا آپ کا مقصود یہ نہیں تھا بلکہ یہ تھا کہ ہم جلد از جلد روانہ ہو جائیں، اس لیے انہوں نے راستے ہی میں نماز پڑھ لی۔ البتہ جب رسول اللہ کے سامنے یہ قضیہ پیش ہوا تو آپ نے کسی بھی فریق کو سخت سست نہیں کہا۔ بہرکیف مختلف ٹکڑیوں میں بٹ کر اسلامی لشکر دیار بنو قریظہ میں پہنچا اور نبی اکرم کے ساتھ جا شامل ہوا، پھر بنو قریظہ کے قلعوں کا محاصرہ کر لیا۔ اس لشکر کی کل تعداد 3000 تھی اور اس میں 30 گھوڑے تھے۔ جب محاصرہ سخت ہو گیا تو یہود کے سردار کعب بن اسد نے یہود کے سامنے 3 متبادل تجویزیں پیش کیں۔ نمبر 1، یا تو اسلام قبول کر لیں اور محمد کے دین میں داخل ہو کر اپنی جان مال اور بچوں کو محفوظ کر لیں،
کعب بن اسد نے اس تجویز کو پیش کرتے ہوئے یہ بھی کہا کہ واللہ تم لوگوں پر یہ بات واضح ہو چکی ہے کہ وہ واقعی نبی اور رسول ہیں، اور وہی ہیں جنہیں تمہیں اپنی کتاب میں پاتے ہو۔ نمبر 2، یا اپنی بیوی بچوں کو خود اپنے ہاتھوں قتل کر دیں، پھر تلوار سونت کر نبی اکرم کی طرف نکل پڑیں اور پوری قوت سے ٹکرا جائیں، اس کے بعد یا تو فتح پائیں یا سب کے سب مارے جائیں۔ نمبر 3، یا پھر رسول اللہ اور صحابہ کرام پر دھوکے سے سنیچر کے دن پل پڑیں، کیونکہ انہیں اطمینان ہوگا کہ آج لڑائی نہیں ہوگی۔ لیکن یہود نے ان تینوں میں سے کوئی بھی تجویز منظور نہ کی، جس پر ان کے سردار کعب بن اسد نے جھلا کر کہا، تم میں سے کسی نے ماں کی کوکھ سے جنم لینے کے بعد ایک رات بھی ہوش مندی کے ساتھ نہیں گزاری۔ ناظرین، یہ ویلاگ ہم یہاں ہی مکمل کرتے ہیں۔ نیکسٹ ویلاگ کے ساتھ انشاءاللہ بقیہ حصہ آپ کے سامنے رکھیں گے، کیونکہ یہ واقعہ کافی لمبا ہے، اس لیے ترتیب سے ہم آپ کے سامنے روزانہ کی بنیاد پر کچھ حصہ پیش کریں گے۔ یہ تھا حصہ 390، پہلی قسط جو ہم آپ کے سامنے رکھ رہے تھے۔ صحابہ کے دامن میں آ کر تو دیکھو، ملے گا سکون آزما کر تو دیکھو، ہمیں ان کا ناموس ہے جہاں سے پیارا، صحابہ پہ انگلی اٹھا کر تو دیکھو، دن بنایا رات بنائی اللہ نے، ساری کائنات بنائی اللہ نے، سورج چاند ستارے اس دے، رنگ برنگے ستارے اس دے، رنگ برنگے نظارے اس دے، وچ زمین اناج اگاوے، کم انوکھے سارے اس دے، رحمت دی برسات وسائی اللہ نے، مچھلی لے گئی وچ سمندر، یونس مچھلی پیٹ دے اندر، کیتا یاد اللہ نو اپنے، یونس ستے اندھیرے اندر، کیویں یار دی جان بچائی اللہ نے، دن بنایا رات بنائی اللہ نے۔